مختصر گفتگو ذکر الہی، اللہ رب العزت کا ذکر۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تسی مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ ہم جب تک ہیں تب تک ہم اس کا ذکر کریں گے، جب تک وہ ہے تب تک وہ تمہیں یاد رکھے گا، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ تو ایسے اللہ کے بندے آپ کے سامنے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے چند ایام، چند سال جو زندگی تھی انہوں نے اپنے رب کو یاد کیا۔ آج ان کا ذکر بندے بندے کی زبان پر ہے، جس طرح اللہ کے ولی، صحابہ اکرام، انبیاء، آپ ان کے تذکرے ممبروں پہ سن رہے ہیں۔ ذکر ان کا ہم ہی کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ رب انہیں یاد کر رہا ہے۔ تو پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ آپ جو ہیں بابا فرید کے مزار پر حاضر تھے، تو وہاں پہ حق فرید یا فرید کے تذکرے ہو رہے تھے۔ اب بھی لوگ جا کے وہاں پہ کرتے ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ حضور یہ یہاں تو آ کر اللہ کے ولی کے مزار پر رب کا ذکر کرنا چاہیے، تو یہاں لوگ نعرے لگا رہے ہیں حق فرید یا فرید۔ تو پیر سید مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ رب نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو یہ اللہ کے قرآن پر عمل ہو رہا ہے۔ بابا فرید نے اپنی زندگی کے چند دن اپنے رب کو یاد کیا، اب قیامت تک خدا ان کے تذکرے بندوں کی زبان سے کرواتا رہے گا۔ تو آگے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس دولت بڑا زیادہ ہو تو ہمیں سکون مل جائے گا، ہمارے پاس گاڑی ہو تو ہمیں سکون مل جائے گا، ہمارے پاس بڑی بڑی بلڈنگیں ہوں، ہم بادشاہ بن جائیں، وزیر اعظم بن جائیں، صدر بن جائیں تو ہمیں سکون مل جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر جو بڑے لوگ ہیں ہمارے، ان سے پوچھیں کیا تم رات کو سکون سے سوتے ہو؟ آپ تحقیق کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ راتوں کو نیند والی گولیاں کھا کے سوتے ہیں، سکون ان کو نہیں آتا۔ اس وقت یعنی ٹرمپ جو ہے امریکہ کا صدر، تو وہ بھی بیچارہ پریشان ہی ہے، کبھی ایران کے حوالے سے پریشان ہے، کبھی یمن کے حوالے سے، کبھی کسی اسلامی ملک سے۔ یہ ہے بھی ہو کہ ہمیں نہ مار دیں، ہمیں مٹا نہ دیں، ہمارے اوپر حملہ نہ کر دیں۔ وہ یہ کبھی راتوں کو اعلان کر رہے ہیں، کبھی دن کو، کبھی فلاں ملک پہ حملہ کر دو، کبھی یہ ان کو خطرے ہیں، سکون نہیں ہے ان کو۔ اتنا یعنی امیر ہونے کے باوجود، سب پاور ہونے کے باوجود دنیاوی لحاظ سے، لیکن پھر بھی پریشانیاں ہیں۔ کبھی کسی ملک کو تنگ کر رہا ہے، کبھی یہ ہمارے اوپر حاوی نہ ہو جائے۔ تو اس لیے دلوں کا سکون جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے، نہ مال و دولت کی کثرت میں ہے، نہ ہی کسی اور چیز میں ہے۔ تو اپنے رب کا ذکر جو ہے وہ کثرت سے کیا کرو۔ اللہ کریم نے آگے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اپنے رب کا ذکر کثرت سے کیا کرو، اپنے رب کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ تو سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا ابو سعید خدری، یہ دونوں حضور کے صحابی ہیں، یہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی لوگ جو ہیں، حضور نے فرمایا کہ جب بھی لوگ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، اپنے رب کا ذکر کرنے کے لیے جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو فرشتے جو ہیں انہیں ڈھانپ لیتے ہیں، اوپر سے فرشتے اوپر سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور رحمت الہی ان لوگوں کو جو رب کا ذکر کرنے والے ہیں، اللہ کی رحمت ان کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، اور ان پر اللہ تعالیٰ سکون نازل فرماتا ہے جو اپنے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔
تو اللہ کریم جب اس کے بندے یعنی دنیا پہ بیٹھ کر اپنے رب کا ذکر کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی جو محفل عرش اولا پہ فرشتوں کے درمیان اللہ تعالیٰ انہیں یاد کرتا ہے. جب بندے زمین پر بیٹھ کر اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں رب اپنی ان بندوں کا اپنے ملائکہ فرشتوں کی محفل میں ان کا ذکر کرتا ہے. تو حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ سب سے اچھا جو اعمال ہیں وہ کیا ہیں، سب سے اچھے عمل؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یعنی جو سب سے اچھے عمل جو تمہارے مالک کے ہاں سب سے پاکیزہ ہیں وہ اعمال یہ ہیں جو سونے اور چاندی کی خیرات سے بھی افضل ہیں. حضور نے فرمایا کہ وہ اعمال تو میں نہ بتاؤں جو سونے چاندی کی خیرات سے بھی افضل ہیں اور جو ہیں باقی یعنی مالک کے ہاں وہ اچھے اور پاکیزہ عمل ہے. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور بتائیں. تو آپ نے فرمایا کہ وہ عمل ہے اللہ کا ذکر، وہ رب کا ذکر ہے جو سونے اور چاندی کی خیرات سے بھی افضل ہے. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو میں نے زندگی کی آخری بات سنی تھی وہ یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ یعنی حضرت معاذ بن جبل جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ آخری بات سے مراد یعنی اس کے بعد حضور کا وصال ہو گیا، جو کہتے ہیں کہ آخری جو میں گل حضور کو سنی حضور کی زندگی میں آخری. حضور نے فرمایا کہ جب بندہ مومن اس دنیا سے جا رہا ہو تو اس کی زبان اپنے رب کے ذکر سے تر ہونی چاہیے، اس کی زبان اپنے اللہ کے ذکر سے تر ہو. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ شیطان جو ہے ابن آدم کے دل پر رسیاں ڈالتا ہے. جب بندہ مومن اپنے رب کا ذکر کرتا ہے تو وہ شیطان کی رسیاں ٹوٹتی ہیں اور شیطان بھاگتا ہے. تو جب بندہ اپنے رب کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر رسیوں سے شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈال لیتا ہے اور اس کو جو ہے وہ نیکی سے دور کر دیتا ہے. اس حضرت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج کی رات عرش اولا پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ نور یعنی عرش کے نور میں ڈوبا ہوا ہے. عرش کے نور میں ایک بندہ ڈوبا ہوا ہے. میں اس کے پاس سے گزرا تو میں نے سوال کیا کہ یہ کون ہے؟ تو مجھے آواز آئی یعنی میں نے اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ مالک یہ کوئی بندہ جو ہے یہ کوئی نبی ہے یا کوئی فرشتہ ہے جو تیرے عرش کے نور کے سائے میں ڈوبا ہوا ہے؟ تو آواز آئی کہ یہ نہ نبی ہے اور نہ فرشتہ ہے، یہ وہ بندہ ہے جس کی زبان دنیا میں میرے ذکر سے تر رہتی تھی اور میں نے اسے اپنے عرش کا جو ہے وہ نور اس سے یعنی اس کو منور کیا ہے. تو اس لیے اپنے اللہ کا ذکر چلتے پھرتے ہر وقت کیا کریں. تو پھر آخری حدیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اس بندے کو بہت ساری عزتیں دی جائیں گی جس بندے کی زبان ذکر الہی سے تر رہتی ہے اور جس کا دل مسجد میں خدا کے گھر میں لگا رہتا ہے. ذکر کی بات کرو آپ دانت نکال رہے ہیں، کوئی شرم کریں. تو اس لیے اللہ کا ذکر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کا دل مسجد میں لگا رہے اور جو بندہ جو ہے وہ ذکر الہی سے اپنی زبان کو تر رکھتا ہے اور کبھی بھی اس نے اپنے والدین کو گالیاں نہیں دی تو اللہ تعالیٰ جو ہے اسے قیامت کے دن بہت زیادہ شان عزتیں عطا فرمائے گا. تو چلتے پھرتے اپنے دل زبان پر اپنے رب کا ذکر کیا کریں. تو نماز کے بعد آیت الکرسی جو پڑھی جاتی ہے یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، یہ ذکر الہی ہے. اور جو بندہ فرض نماز کے بعد ذکر یعنی آیت الکرسی کا ذکر کرتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یعنی مرتے ہی یعنی صرف موت کا وقفہ ہے وہ سیدھا اللہ تعالیٰ اسے جنت جو ہے وہ عطا فرما دے گا.
تو افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ذکروں میں افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ۔ تو نماز کے بعد بھی جو ہے وہ حکم آیا ہے کہ جب نماز سے تم فارغ ہو تو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، یہ سارا ذکر جو ہے اذکار یہ اللہ کے ذکر ہیں۔ تو تسبیح فاطمہ جو ہے وہ 33 بار سبحان اللہ، الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، جو بندہ یہ وظیفہ کرتا ہے اپنی زبان پہ، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اپنے رب کا ذکر جو ہے یہ بڑا ہی بابرکت ہے، اس کو کیا کریں۔ لوگوں کی غیبت کے ساتھ، یعنی لوگوں کا غیبت کے کر کے اپنی زبان کو گناہوں سے آلودہ کرنا، یا کدی کدائیوں بہ کے گلے کدائیوں کدی اپنی زبان نہ گالی کرنی ہے یا اور پیڑیاں گلاں کرنی ہیں بے ہودہ بے حیا، تو ان باتوں سے زبان کو گندا کرنے کے بجائے اپنے رب کا ذکر کرتے رہا کریں۔ نبی جو ہے اللہ کے ولی مجدد الفسانی غالباً آپ فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی بھی کام نہ ہو رہا ہو، جس کے ہاں اولاد نہیں ہے یا کسی اور چیز کی کمی ہے، وہ استغفر اللہ کا ذکر کرے، کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کی جو بھی خواہش ہوگی، جو بھی نیک مراد ہوگی، اللہ تعالیٰ استغفر اللہ کی برکت سے وہ پوری فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے اپنا ذکر کرنے کی ہمت اور